ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک اور خوب ستھرا اور پاکیزہ بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ حضرت مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فضل اور اس کی نعمتیں کہ جنت سے معوجات کا آنا، بیت المقدس میں عبادت کے لیے جگہ کا جو ہے مختص ہونا، ایک نبی کی پرورش میں ہونا، یہ بیان کیا۔ یہاں پہ کچھ اور فضیلتیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، فرشتوں سے مراد فرشتوں کی جماعت، یا تو فرشتوں کی جماعت مراد ہوگی یا فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل امین مراد ہوں گے، کیونکہ جب جماعت کہیں جاتی ہے تو بات ایک ہی آدمی کرتا ہے، باقی سب لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پوری جماعت آئی تھی۔ تو ایسا ممکن ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہو اور حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کو بشارت دی ہو۔ کیا بشارت دیا تھا؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے ستھرا کیا، اور آج یعنی اس زمانے میں تمام جہان کی عورتوں کے اوپر تجھے پسند کیا، یعنی اس زمانے کی تمام عورتوں کے اوپر انہیں فضیلت دی گئی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ حضرت مریم افضل ہیں یا حضرت خاتون جنت افضل ہیں یا حضرت خدیجہ افضل ہیں یا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ افضل ہیں۔ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ واصطفاک علی نساء العالمین، کہ تجھے سارے جہان کے لیے جو ہے سارے جہان کی اس زمانے کی ساری دنیا کی کے عورتوں کے اوپر فضیلت دی۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں فضیلتیں حضرت مریم کی بھی بہت ہیں، کہ حضرت مریم کو حیض و نفاس نہیں آیا، حضرت مریم ایک نبی کی پرورش میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت میں رہیں، جنت سے ان کے لیے میوہ آیا، بچپن میں حضرت مریم نے کلام فرمایا، اور پھر ایک نبی کی ماں ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حضرت خاتون جنت کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جیتے جی جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ جب حضرت خاتون جنت آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ فرمایا ہے کہ جو فاطمہ کو تکلیف جس نے پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دینے کی کوشش کی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، انہوں نے بے شمار قربانیاں، ایسی قربانیاں کسی خاتون نے نہیں دیا دین اسلام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنا سب کچھ تج دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو ساری دنیا کی عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر۔ سرید ایک کھانا ہوتا ہے، یہ عرب میں بنتا ہے جو دیسی گھی میں بنتا ہے، گوشت دیسی گھی، ہمارے یہاں پہ جو ہے اسے ہم لوگ انگشتی کہتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی اور بہت اچھا، ہر آدمی اسے ہضم بھی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا یہ مانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے ویسے عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں کہ عائشہ کو ازواج مطہرات پر، دنیا کی عورتوں پر نہیں، دنیا کی عورتوں میں تو ازواج مطہرات افضل ہے نا۔ قرآن پاک نے تو یہاں تک فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ تو ان عورتوں پر جن کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے جیسی کوئی عورت نہیں ہے، ان عورتوں کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 10 فضیلتیں حاصل تھیں، اور حضرت عائشہ بڑے فخر سے اس بات کو بیان کیا کرتی تھی کہ سنو تمہارے اوپر مجھے 10 فضیلتیں حاصل ہیں۔ حضرت ایک تو نبی کی بیوی ہیں، اور محبوب، حضرت عائشہ کو محبوب کائنات کہا جاتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو تو اس کا محبوب بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے تو وحی نہیں آتی تھی، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ جب آپ سوتے تھے تو وحی آیا کرتی تھی، یہ خصوصی فضیلت حاصل تھی۔ آپ کی طہارت اور پاک دامنی کے قصے قرآن پاک میں ہیں، صبح قیامت 18 آیتیں آپ کی پاک دامنی میں اتری ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت ہے، تو اب اس میں ہم کسی کو کسی کے اوپر نہ کریں، بس یہ سب سے بہتر طریقہ یہ کہ یا تو ہم کہیں تو یہ کہا جائے کہ بیٹیوں میں نبی کی بیٹی سے افضل کون ہو سکتا ہے، بیویوں میں نبی کی بیوی سے افضل کون ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ سوچا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی محبوب ہیں، اور ان کے درمیان موازنہ نہ کیا جائے، موازنہ کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی اور میری بیٹی کے درمیان کوئی جدائی پیدا کرے، کوئی نہیں چاہے، آپ بھی نہیں چاہیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہ لیں گے کہ میری بیوی اور میری بیٹی کے درمیان کوئی جدائی پیدا کر دے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہر جمعرات کو فاتحہ کراتے تھے، تو یہ فاتحہ صرف اہل بیت اطہار کے نام سے کراتے تھے۔ تو ایک دن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ناراضگی کے اثرات تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا حضور کچھ گستاخی ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر پہ کھاتا ہوں۔ سمجھا آپ نے؟
میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، مطلب تم فاتحہ کراتے ہو تو یہ میرے اہل بیت اطہار کے نام سے کراتے ہو اور میری ازواج کو چھوڑ دیتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی تو اپنی بیوی کے گھر ہی پہ اس کی بود و باش ہے، اس کا کھانا اور پینا رہتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر پہ کھاتا ہوں، یعنی اہل بیت اطہار کو پہنچ جاتا ہے، اس کی برکتیں تمہیں مل جائیں گی، لیکن میرے یہاں وہ نہیں پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں سیرت، جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی باری حضرت عائشہ کے ساتھ رہتی تھی، اس دن صحابہ کرام اس دن کا انتظار کرتے تھے۔ جب اس دن آتا تھا تو ہر طرف سے تحفے اور تحائف آتے تھے، کھانا آ رہا ہے، دوسرے تحفے تحائف آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ تو ہم جو ہیں ان ازواج مطہرات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہ رکھیں۔ ہم نیاز فاتحہ کریں تو سبھی کی جو ہے ارواح طیبات کو ہم اس کے ایصال ثواب کریں۔ کوئی اگر دلیل دے تو اس سے کہہ دو بھائی تم اپنی دلیل اپنے پاس رکھو، ہمیں تو بس وہی جو علامہ حسن رضا خان نے کہا ہے کہ ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، جسے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک افضل ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی افضل ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے تول لیں، ہاں، اور تول کر کے ہم بیان کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہم ان کی فضیلت بیان کریں گے تو ان کے دل کے اوپر ناگواری ہوگی، تو اب جب آدمی فضیلتیں بیان کرنے پر آتا ہے تو وہ اس دور کا آدمی تو ویسے بھی جب فضیلت بیان کرنے پر آتا ہے تو دوسرے والے کو جس کا موازنہ کرتا ہے، کمپریزن کرتا ہے، تو اس کو ایک دم گرا دیتا ہے۔ تو دونوں ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ایک آنکھ خراب ہوگی تب بھی عیبی ہے، دونوں آنکھ خراب ہوگی تب بھی عیبی ہے، اس لیے جو ہے دونوں ہماری آنکھوں کے دو نور ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حضرت مریم جنت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حریم قدس ہوں گی، آپ کی ازواج میں آئیں گی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ بھی جو فرعون کی بیوی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں گی۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اللہ اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو حکم دیا عبادتوں کا، یعنی ادب سے کھڑی ہو جا، نماز پڑھ، سجدہ کر اور رکوع کر۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جو جتنا اونچا مقام رکھتا ہے اس کی زندگی بھی اتنی ہی پرہیزگار ہونی چاہیے۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا تو کھل کر کے حکم بھی دیا کہ عبادتوں میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ تم گزارو۔ اور جو قوم کا سردار ہوتا ہے، معاشرے کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، تو اگر اس کی زندگی تقوی شعاری میں گزرتی ہے تو اس کے پیچھے آنے والی اس کی نسلیں یا اس کے پیچھے چلنے والی قوم بھی نیکیوں کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ معاشرے میں عام طور پہ یہ بات ہے، آپ بازار میں کھڑے ہو کے کھا لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کھڑے ہو کر کے ٹھیلے کے پاس کھڑے ہو کر کے کیلا چھیل کے آدمی کھڑا ہو کے کھا لیتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے جائز ہے۔ اور اگر امام صاحب وہاں کھڑے ہو کر کے کھا لیں گے تو پوری دنیا چی بجبی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ آپ نے بھی کھایا، آپ نے کھایا تو صحیح، امام صاحب نے کھایا تو غلط۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ جو جتنا اونچا مقام رکھتا ہے اس کے اوپر پابندیاں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے، بچپن میں وہ جو ہے مادر ذات گھومتا ہے، ننگ دھڑنگ گھومتا ہے، وہ برا نہیں مانتا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر پابندی عائد ہونے لگتی ہے۔ اب ننگے نہیں رہنا ہے،
لباس تمہیں پہن کے رکھنا ہے، کپڑا گندا نہیں رکھنا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے تو بازار میں کھانے سے منع کیا جاتا ہے، ادھر ادھر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے آدمی کا مقام بلند ہوتا ہے اس کے اوپر پابندیاں بھی اتنی ہی آتی جاتی ہیں۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند علی رحمۃ و رضوان فرمایا کرتے تھے کہ علماء سے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تم جو ہے گناہوں سے بچو، تم اگر مکروہ تنزیہی کرو گے تو قوم جو تمہارے پیچھے چل رہی ہے وہ مکروہ تحریمی کرنے لگے گی، تم اگر مکروہات تحریمیہ کام کرو گے تو تمہارے پیچھے جو قوم چل رہی ہے وہ حرام کام کرنے لگے گی، تم حرام کام میں پڑو گے تو قوم جو ہے وہ کفر کے قریب میں پہنچ جائے گی، اور ہوتا بھی ہے۔ اور اگر معاشرے کا بڑا آدمی اور ذمہ دار آدمی بچتا ہے تو آدمی کے اندر ایک کم سے کم خوف اور یہ ایک جو ہے سراسیمگی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب امام صاحب ہی اگر بیٹھ کر کے عام دعوتوں میں دیوبندی کے ساتھ کھا لیں گے تو قوم تو یہی دلیل بنائے گی امام صاحب تو کھاتے ہیں، قوم تو سیدھی یہی دلیل بنائے گی۔ تو جیسے جیسے مقام بلند ہوتا ہے آدمی کے اوپر اتنی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو خفیہ طور پر ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی خبریں بتائیں، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم۔ حضرت مریم کی تربیت اور پرورش کی جب بات آئی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں کے درمیان یہ ایک اختلاف ہوا کہ کون پرورش کرے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا، 70 وہاں پہ رہتے تھے بڑے بڑے لوگ عبادت گزار، وہ سب یہ چاہتے تھے، چونکہ حضرت عمران جو ہیں اس زمانے میں ان لوگوں کے سردار اور استاذ تھے، تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے استاذ ہمارے مرشد کی جو ہے بچی ہماری پرورش میں رہے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع ملے۔ تو حضرت زکریہ نے کہا کہ بھائی ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں، اس لیے جو ہے اب وہ میری پرورش میں رہیں گی، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ نہیں، پھر قرآن اندازی کی جائے گی۔ تو قرآن اندازی کے لیے یہ ہوا کہ جس قلم سے وہ وحی الہی لکھا کرتے تھے اس قلم کو اردن کے نہر میں ڈالیں، اردن کے نہر میں ڈالیں گے، جس کا قلم بہہ جائے گا یا ڈوب جائے گا وہ حقدار نہیں ہے، جس کا قلم کھڑا ہو جائے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر بھی آنے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اذ یلقون، تو اردن گئے وہاں پہ ڈالے ہیں تو سب کا قلم یا تو بہہ گیا یا ڈوب گیا، لیکن حضرت زکریا کا قلم جو ہے کھڑا رہا، تو حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت مریم آئیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے وما کنت لدیہم، کہ اے محبوب تم تو وہاں نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی اپنی قلم نہر میں ڈال رہے تھے، اس بات پر قرآن اندازی کرنے کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کی مریم کی کفالت کون کرے گا، لیکن ہم نے تجھے بتا دیا، ہم نے تجھے بتا دیا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہم نے بتا دیا، تو غیب کی خبر تو ہوئی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم اس وقت بھی نہ تھے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مار پیٹ کر رہے تھے، نہیں، وہ اس بات میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے، تو اختلاف سے مراد یہاں پر یہ اختلاف ہے۔ ہاں اچھا، اس آیت کریمہ سے جو ہے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو میں نے بتایا کہ بندہ جس مقام و مرتبے پر ہوتا ہے اسی اعتبار سے جو ہے اس کے اوپر شرعی پابندیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کی زندگی اتنی ہی ستھری اور پاکیزہ اور تقوی شعار بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ چاہے جتنا اونچا مقام حاصل کر لے، چاہے جتنا بلند مقام حاصل کر لے، آدمیت کا کمال نبوت میں ہے، اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں ہے، نبوت اور رسالت۔ اس مقام پر بھی جو لوگ فائز ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہے۔
کوئی جس مقام پر بھی پہنچ جائے، بندہ بہرحال بندہ ہے، اسے رب کی بندگی کرنی ہے۔ اور شریعت سے جو ہے آدمی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جنگل میں جا رہے تھے، پیاس لگی تھی، اچانک بادل آیا اور بادل سے پانی برسا، پھر اس کے بعد ایک روشنی چمکی۔ حضرت غوث اعظم نے پیا، سیراب ہو گئے تو روشنی چمکی اور کہا کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، جب میں تیری عبادت سے خوش ہو کر کے میں جو ہے تیرے اوپر وہ تمام چیزیں حلال کرتا ہوں جو حرام تھی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول پڑھا، لا حول پڑھا تو روشنی دھواں بن کر کے اڑ گئی، اور اس نے کہا کہ عبد القادر آج جو ہے تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو حضرت غوث اعظم نے کہا کہ مردود تو اب بھی مجھ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی جس مقام پر بھی پہنچ جائے، شریعت نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس چیز کو واجب اور فرض کر دیا وہ واجب اور فرض ہے۔ اس لیے اپنی خانقاہ جو 1.5 اینٹ کی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈھونگی پیر، یہ کہتے ہیں کہ ہم مریدین کی نمازوں کو بخشوا لیں گے اور مریدین کی ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کی کفالت کر جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن وہ توڑائی ہوگی کہ دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو جو ہے بندہ جس مقام پر بھی پہنچ جائے، رب کی عبادت سے اسے بے نیازی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کر، تھوڑا قیام کر۔ اور کسی بندے سے تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میری عبادت میں تھوڑا کم عبادت کروں، لیکن قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر لیکن تھوڑا کم کیا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اور کم کر دے، ہے نا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے جب یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے میں امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا، تو یا آپ اس قدر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں اس کو اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب غریب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو امیر لوگوں کو چاہیے کہ تہجد بھی پڑھیں، ہے نا۔ تو جس کے اوپر جتنی نعمتیں وہ شکر بھی اسی انداز سے کرے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا اور اسی کو نبوت کی دلیل بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی دلیل غیب کا علم ہے، نبوت کی دلیل غیب کا علم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غیب کا علم کوئی اور جان لے تو وہ نبی ہو جائے، لیکن جو نبی ہوگا وہ غیب جانے گا ہی جانے گا، کیونکہ نبی کے معنی ہی آتے ہیں غیب بتانے والا، غیب جاننے والا۔ نبأ ینبئ کے معنی آتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا، اسی سے بنا ہے نبی، غیب کی خبر بتا۔ تو جب نبی ہی میں غیب کی خبر شامل ہے تو وہ نبی ہی کیسا جو غیب کی خبر نہ جانتا ہو۔ تو یہ اس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، اس کا ذکر آئے گا، آپ دیکھیں اللہ نے اگر توفیق دیا تو اس کا ذکر انشاءاللہ 14ویں پارے میں آئے گا تفصیل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضور کے اعلان نبوت سے دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زمانہ کفر میں ان کا انتقال ہوا، یعنی اس وقت اسلام یا کوئی دین برحق نہیں تھا، اسی وقت ان کا انتقال ہوا، لیکن وہ
عقیدہ توحید پر باقی تھے، جسے شریعت کی اصطلاح میں موحد کہا جاتا ہے، اور ایسا شخص بھی جنتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی تو موحد ہی نہیں بلکہ مسلمان ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جا رہے تھے یا کہیں سفر میں جا رہے تھے، تو ابوا کے مقام سے جب آپ گزرے ہیں تو والدہ ماجدہ کی قبر پر گئے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، تو حضرت جبرائیل امین نے روک دیا دعا کرنے سے۔ دیوبندی اور وہابی یہ کہتے ہیں کہ اگر مشرک معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے معاذ اللہ، تو کہتے ہیں کہ اگر مشرک کی بخشش کے لیے دعا کرنا جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیوں منع کرتا؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے دعا سے منع کیا کہ محبوب یہ منافقین کا علاقہ ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو ایسی صورت میں منافقین کہیں گے دیکھو تمہارے نبی کی ماں اس وقت بخشی گئیں جب تمہارے نبی نے دعا کیا، وہ تو پہلے ہی سے بخشائی ہیں، آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل بنیادی وجہ ہے۔ اور پھر وہ میں نے بتایا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے وصال کے وقت جو حضرت آمنہ نے کہا تھا بارک فیک اللہ من غلامی ابن الذی من حومۃ الحمامی نجا بعون الملک المنعامی بمئۃ من ابل سوامی ان صح ما ابصرت فی المنامی فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام دین ابیک البر ابراہامی۔ اگر میں نے خوابوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں اگر وہ باتیں درست ہیں تو تم مخلوق کی جانب نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے۔ حضرت جمعہ میں نہیں سنا آپ نے؟ آپ لوگ سنتے ہیں یاد نہیں رکھتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ تو اب میرے لیے آسانی ہے کہ میں ایک تقریر 3-4 مرتبہ کر سکتا ہوں۔ تو کیا کہ اگر جو ہے جو خواب میں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ اگر درست ہیں تو تم محبوب مخلوق کی جانب نبی بنا کر بھیجے جاؤ گے، اور نبی کس کی جانب سے؟ من عند ذی الجلال والاکرامی، رب کائنات کی جانب سے نبی بنا کے بھیجے جاؤ۔ کس دین کے ساتھ؟ دین ابیک البر ابراہامی، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے ساتھ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آمنہ کم سے کم موحد تھیں، کم سے کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نسب کے اعتبار سے، ماں باپ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم میں سب سے افضل ہوں۔ اللہ کے رسول، پوری ایک لمبی حدیث ہے، وہ حدیث سے میں سنا وقت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی خاندان میں 2 حصہ کیا تو مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، اور فرمایا کنانہ سے فلاں کو چن لیا، ان سے فلاں کو چن لیا، ان سے فلاں کو چن لیا، ان سے قریش کو چن لیا، قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ فَأَنَا خَيْرُكُمْ أَبًا وَأُمًّا، ماں کے نسب کے اعتبار سے بھی میں تم میں سب سے افضل ہوں، باپ کے نسب کے اعتبار سے بھی میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا۔ کیا فرمایا؟ پاک پشتوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا، یعنی میرے باپ بھی ہر جو ہے شجرہ نسب کے ہر کڑی میں میرے جو والد ہیں یا اجداد ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں، اور میری مائیں اور میری امہات و جداد بھی سب کے سب پاک ہیں۔ اور مشرک پاک نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مشرک اور کافر پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے اپنے اجداد اور اپنی امہات کو جو ہے پاک فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم سے کم موحد ضرور ہیں۔ حضور صلی اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر زمانے میں 8 لوگ کم سے کم ایسے رہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کافر سے مومن افضل، مومنوں میں عامت المومنین سے صالحین افضل، صالحین سے جو ہے
اللہ کے مقرب اور نیک بندے افضل، ان میں انبیاء کرام افضل، انبیاء میں رسول افضل، رسولوں میں سرور کائنات افضل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں باپ اور ماں دونوں اعتبار سے افضل ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ مومن ہوں گے تبھی تو افضل ہوں گے۔ اور حضرت عباس نے فرمایا کبھی بھی روئے زمین ایسے 8 لوگوں سے پاک نہیں ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوں، یعنی وہ ہر زمانے میں اللہ کی عبادت اور اس کو ایک ماننے والے رہے ہیں، اور وہی سب سے افضل ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انہی افضل لوگوں میں میرا نسب چلا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے محبوب ہم نے تمہیں سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں الٹتے پلٹتے دیکھا ہے، کہ ادھر سے یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جو ہیں یہ بھی جو ہیں مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا کہ میرے ماں باپ کو زندہ کیا، وہ میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے موت دی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔